لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد برادران بزرگان محترم، یہ نیا سال 2026 شروع ہو چکا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ جب نیا سال شروع ہو تو ہمارے کرنے کے کیا کام ہیں، اس پر انشاءاللہ میں اس جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس عالم میں ہر چیز تغیر پذیر ہے، ہر چیز کے اندر تبدیلی مسلسل آ رہی ہے۔ ہماری ذات وہ بھی تبدیلیوں سے محفوظ نہیں ہے، نہ ہمارے گھر کے افراد تبدیلیوں سے محفوظ ہیں، نہ ہمارا گرد و پیش جو ماحول اور معاشرہ ہے وہ تبدیلیوں سے محفوظ ہے، نہ یہ ماہ و سال تبدیلیوں سے محفوظ ہے۔ ہر چیز تغیر پذیر ہے اس کائنات میں۔ صرف ایک ذات جو ہر تبدیلی سے پاک ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور ہمیشہ سے موجود ہے، ہمیشہ موجود رہے گی۔ کبھی اس پہ عدم نہیں آیا ہے، کبھی عدم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر میں اپنی اور آپ کی بات کروں تو ایک وقت تھا کہ ہمارا بچپن تھا، پھر لڑکپن آیا، پھر نوجوانی آئی، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آ رہا ہے۔ یہ تغیرات ہیں جو ہمارے اندر پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح موسم ہے، یکساں نہیں رہتا، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ یہ ماہ و سال یکساں نہیں رہتے۔ جب پیدا ہوئے تھے تو نہ جانے 1900 کون سا سن تھا، اور آج 2026 آ گیا ہے۔ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اصل حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ وہ ہے جو ان تبدیلیوں سے سبق سیکھے، ان تبدیلیوں سے سبق سیکھے کہ یہ تبدیلیاں ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں۔ سب سے بڑا پیغام ان تبدیلیوں کے اندر یہ ہے کہ دیکھو، تمہارا ہر قدم تمہیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ جو لوگ آج اس دنیا میں نہیں ہیں، کل موجود تھے، تو یہی تبدیلیاں آئیں تو اسی کے نتیجے میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہمارے اوپر بھی یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن یہ تبدیلی تمہیں کیا یاد دلا رہی ہے، ہم یہ نہیں سوچتے۔ آدمی اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری بھی تو کوئی سبق دے رہی ہے۔ انسان وہ سبق کیوں نہیں سیکھتا؟ آپ کو خوب قوت حاصل تھی، خوب طاقت حاصل تھی، آپ کا رعب تھا، آپ کا دبدبا تھا، ہر آدمی آپ کے نام سے کانپتا تھا۔
آج بیمار ہو گئے تو اپنے ہاتھ سے مکھی اڑانے کے قابل نہیں رہے. جسم پہ مکھی آ کے بیٹھ رہی ہے, انسان اپنے ہاتھ سے وہ مکھی اڑا نہیں پا رہا. کوئی سبق تو ہے اس میں, لیکن ہم سیکھتے نہیں. جب یہ بیماری سے اللہ صحت دے دیتے ہیں, پھر قوت عطا فرما دیتے ہیں, پھر وہی اکڑنا شروع ہو جاتا ہے, پھر وہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم مجھے پہچانتے نہیں. تو شاید کہ کوئی اس موقع پہ یہ جملہ کہے کہ جناب میں آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں, آج سے مہینہ بھر پہلے جب آپ بستر پہ لیٹے تھے, آپ کے منہ پر مکھیاں بنا رہی تھی, آپ اپنے ہاتھ سے اپنی مکھیاں بھی نہیں اڑا پا رہے تھے, آپ وہ ہیں. کاش کہ کوئی یاد دلائے کہ آپ کون ہیں. کوئی یاد نہیں دلاتا. چنانچہ حالانکہ یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں یہ سبق سکھانے کے لیے آ رہی ہے, یہ بتانے کے لیے آ رہی ہے کہ دیکھو تم ہمیشہ نہیں رہو گے, تمہیں اس دنیا سے جانا ہے, تمہیں اگلی منزل کی تیاری کرنی ہے. تمہاری مثال اس مسافر کی سی ہے کہ جو آرام کرنے کسی درخت کے سائے میں اترا ہے, اس کی منزل کہیں اور ہے. تو تم تو میری اور آپ کی مثال اس مسافر کی سی ہے کہ جو 70 سال کی زندگی, 75 سال کی زندگی, 60 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی لے کر آئے ہیں. ہم ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکے ہیں, ہماری منزل آگے ہے. اللہ ہمیں یہ سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ کسی صاحب کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ بھائی دنیا بھر میں اصول یہ ہے کہ اگر کہیں عدالت میں آپ کی طلبی ہوتی ہے تو ایک نوٹس تو آتا ہے. عدالت میں آپ کی طلبی ہوتی ہے تو سمن جاری ہوتا ہے, نوٹس آتا ہے, دوسرا آتا ہے, تیسرا آتا ہے, پھر گرفتار کیا جاتا ہے. تھانے میں بھی آپ کو فون آتا ہے, پیغام آتا ہے, آپ نہیں جاتے تو پھر مہمان بنا کے لے کے جاتے ہیں. تو کچھ نوٹسز تو دیتے ہیں نا, تم آتے ہو آ کے جو ہے وہ ہماری روح نکال کے لے جاتے ہو, اللہ کے بندے کو نوٹس تو دیا کرو. تو ملک الموت نے کہا کہ تم نے قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی, اللہ اکبر, اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وقد جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کہا کہ جب ان کفار کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے, تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے دنیا میں کوئی ڈرانے والا تو بھیجا ہوگا, آپ تو ہمیں بغیر نوٹس دیے جہنم میں ڈالیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے. اولم نعمرکم, کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر لیتے. وقد جاءکم النذیر, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے, ہمارے نوٹسز آئے تھے, تم نظر انداز کرتے رہے, تم دنیا کی غفلتوں میں, دنیا کے لہو و لعب میں ایسے لگے رہے کہ تم نے ہمارے نوٹسز پہ توجہ نہیں دی. وقد جاءکم النذیر, اتنی عمر تمہیں دی تھی کہ تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے, تمہارے پاس ڈرانے والے آئے تھے, لیکن تم نے ان کے اشاروں کی طرف توجہ نہیں دی. کیا ڈرانے والے آئے تھے؟ رسول بھیجے تھے اللہ نے دنیا میں, اپنا پیغام لے کر بھیجا تھا. رسول دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے نائبین علماء تمہیں ڈراتے تھے, تمہیں آخرت کا خوف دلاتے تھے, تمہیں تمہاری ذمہ داریاں یاد دلاتے تھے, تم نے ان کی بات نہیں سنی.
نمبر ایک۔ نمبر دو، مفسرین نے لکھا کہ دوسرا نذیر کیا، ڈرانے والا کیا؟ فرمایا کہ سفید بال آئے تھے، سفید بال آئے تھے، یہ سفید بال بھی اللہ کی طرف سے نذیر ہے، یہ ڈرانے والا ہے کہ دیکھو اب بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی ہے، اب اپنی اگلی منزل کی فکر کرو۔ تیسری بات علماء نے لکھا کہ تیسرا نذیر کیا، آپ کی دوسری نسل، پوتا پوتی نواسا نواسی، یہ نذیر ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹے دیے، بیٹیاں دی، جب ان بچوں کی اگلی نسل شروع ہو گئی، اللہ نے پوتے عطا فرمائے، پوتیاں عطا فرمائی، نواسے عطا فرمائے، نواسیاں عطا فرمائی، یہ بھی اللہ رب العزت کی جانب سے نذیر ہے۔ یہ نوٹس ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ دادا میں آ گیا ہوں، اب آپ اپنی تیاری کیجیے۔ نانا آپ آگے کی تیاری کیجیے، میں آ گیا ہوں۔ آپ بڑی خوشی سے پوتوں کی سالگرہ مناتے ہیں، پوتیوں کی سالگرہ مناتے ہیں، نواسے نواسیوں کی سالگرہ مناتے ہیں، ان کی خوشیاں منا رہے ہیں، اپنا مرثیہ نہیں پڑھ رہے، اپنا مرثیہ نہیں پڑھ رہے، اپنے آپ کو بھلانے میں، پھر کہیں گے کہ جی ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ دیکھو تمہاری دوسری نسل شروع ہو گئی ہے، اب آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری شروع کرو۔ اور ملک الموت نے یہ آیت پڑھی اور پھر کہا کہ میں تو روح قبض کرنے سے پہلے نوٹس پہ نوٹس دیے جاتا ہوں، تم توجہ نہیں کرتے۔ اس نے پوچھا کہ کیا نوٹس دیتے ہو؟ کہا کہ بیماری آتی ہے۔ کہا آئی کتنی مرتبہ آئی؟ کہا کہ یہ نوٹس نہیں تو کیا ہے، یہ نوٹس نہیں تو کیا ہے، بیماری آتی اس مقصد کے لیے کہ تم ذرا یہ فکر کرو کہ بھائی میں کتنا کمزور ہوں، اور اب میری کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے بخار آتا تھا، ایک دن میں کھڑا ہو جاتا تھا، آج ایک دن کا بخار آتا ہے، 6 دن بستر میں پڑا رہتا ہوں۔ تو کیا مطلب، یہ تبدیلی میرے اندر آ رہی ہے، یہ تبدیلیاں جو اندر آ رہی ہیں یہ کس بات کا پیغام دے رہی ہے؟ میں اور آپ وہ پیغام سوچنے کو تیار ہیں۔ کہو بھی کہ بھائی جانے کی تیاری کرو، ارے ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے، تو ابھی تو دیکھا ہی کیا ہے، بس پتہ چل جائے گا کہ کیا دیکھا اور کیا نہیں دیکھا، لمحوں کی بات، لمحوں کی بات۔ تو میرے بھائی دیکھو، ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، یہ اپنے اندر بہت بڑا پیغام لے کر آتا ہے ہمارے لیے کہ تمہاری زندگی کی پونجی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ آئی سال گرا تو کھلا یہ عقدہ کہ گرا سے 1 برس اور گیا۔ آئی سال گرا تو کھلا یہ عقدہ، عربی میں عقدہ بھی گرا کو کہتے ہیں۔ آئی سال گرا، سال گرا اس میں بھی گرا ہے، آئی سال گرا تو کھلا یہ عقدہ کہ گرا سے، گرا پونجی کو بھی کہتے ہیں، جیب کو، تو گرا سے 1 برس اور نکلا، کہ ہر سال گرا، ہر نیا سال آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم اپنی پونجی میں جتنے سال لے کر آئے تھے، اپنی زندگی کے جتنے سال لے کر آئے تھے، 1 سال اور کم ہو گیا، ایک منزل قبر سے اور نزدیک آ گئے۔ لیکن ہم خوشی مناتے ہیں۔ تو میرے بھائی، خوشی منانے کی بات نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، اپنے پچھلے سال پہ ہم میں سے ہر ایک نگاہ ڈالیں اور یہ سوچیں کہ پچھلے سال کیا کھویا، کیا گوایا۔ دیکھو کوئی بھی تاجر ہوتا ہے کبھی تو سال میں کلوزنگ کرتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں، مثلاً 31 دسمبر آیا، اگلا دن 1 جنوری سارے بینک بند کر کے کیا کر رہے ہیں؟ شٹر گرا کے کلوزنگ کر رہے ہیں۔ کیا کلوزنگ کر رہے ہیں؟ کہ یہ جو سال گزرا کیا کھایا، کیا پیا، کیا کمایا، کیا گوایا، کرو حساب۔ کوئی 30 جون کو کلوزنگ کرتا ہے، کوئی یکم رمضان کو کرتا ہے، کوئی 15 شعبان کو کرتا ہے۔ ہر تاجر سال میں کوئی نہ کوئی دن ایسا رکھتا ہے کہ جس میں بیٹھ کر اپنا حساب کتاب کرتا ہے، اپنا کھاتا دیکھتا ہے، اپنی بیلنس شیٹ دیکھتا ہے، اپنی اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے، دیکھ کے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ سال کیسا گزرا، کاروباری لحاظ سے ہم آگے بڑھے یا نقصان ہوا۔ تو میرے بھائی، کیا دنیا میں اس کاروبار کے لیے آئے تھے؟ مجھے اور آپ کو اللہ نے اس کاروبار کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کاروبار تو ہماری ضرورت تھی، کاروبار ہمارا مقصد نہیں۔ میں اس کو چھوٹی سی مثال دوں کہ بھائی آپ اپنا گھر بناتے ہو، اس میں کمرے بھی ہیں، اس میں باتھ روم نہیں ہے۔ باتھ روم گھر کا مقصد ہے یا ضرورت ہے؟ وہ ضرورت ہے، کمرہ مقصد ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو کاروبار ہمارا مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے آپ کو دنیا میں پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری مان کر زندگی گزارو، میری عبادت کرو، میرے سامنے بندگی کا اظہار کرو۔ تبارک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھو ہم نے یہ زندگی موت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اعمال کے لحاظ سے اچھا ہے، کون اعمال کے لحاظ سے برا ہے۔ تو اللہ نے زندگی دی، موت دی، مقصد کیا؟ عمل، مقصد عمل۔ اللہ نے زندگی دی، موت دی، مقصد عبودیت، اللہ کی بندگی۔ میں اور آپ اپنا یہ مقصد فراموش کر گئے اور ہم نے کسی نے کاروبار کو ضرورت بنایا، کسی نے ملازمت کو ضرورت بنایا، کسی نے بیوی بچوں کو ضرورت بنایا، کسی کی ضرورت کھانا ہی ہے، اس نے کھانے کو ضرورت بنایا۔ وہ اپنی زندگی اسی فکر میں گزار رہا ہے، اسی فکر میں گزار رہا ہے، حساب کتاب کرتا نہیں ہے۔ تو یہ کرتے ہیں کہ یار چلو کتنا کھایا، آؤ وزن کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، پتہ چلے کہ اس سال وزن میرا بڑھا ہے یا کم ہوا۔ بندے خدا، وزن کی فکر ہے، جسم کی فکر ہے، میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہو اپنے، اس کی فکر ہے کہ اس سال جو ہے وہ شوگر لیول کیا رہا، اس سال جو ہے کولیسٹرول کا لیول کیا رہا، کڈنی کیا کام کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے لیے توانائیاں صرف ہو رہی ہیں، ان ساری چیزوں کے لیے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ کروائے جا رہے ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری ضرورتوں میں تو یہ حال ہے، اور جو زندگی کا مقصد تھا اس میں مڑ کر بھی نہیں دیکھتے کہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد سے پیچھے ہٹے یا آگے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا جرم ہے، ہم مجرم ہیں اللہ رب العزت کی نگاہ میں۔ وہ تو بردبار ہے، وہ حلیم ہے، وہ یہ سب کچھ دیکھتا ہے، پھر بھی برداشت کرتا ہے، پھر بھی رزق دیتا ہے، پھر بھی کاروبار میں برکت دیتا ہے، پھر بھی نوازتا ہے۔ وہ تو حلیم ذات ہے، لیکن جرم تو میرا اور آپ کا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی دین کے لحاظ سے بھی تو میں سوچوں کہ کیا گوایا، کیا کمایا، اعمال میرے کیسے رہے، اس میں کمی آئی یا اضافہ ہوا۔ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے تھے، میں نے اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا محنت کی، اس میں میرا کیا کنٹریبیوشن ہے۔
دین کو دنیا میں زندہ رکھنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے میں نے کیا حصہ ڈالا؟ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس دین کو دنیا میں پھیلانے کا کام یہ حضور کی امت کا ہے۔ تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اگر میں حضور کے سامنے پیش ہوں گا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے آپ کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، دنیا میں پھیلانے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ جہاد کے راستے سے کوئی محنت کی، تبلیغ و دعوت کے لحاظ سے کوئی محنت کی، خانقاہ کے لحاظ سے کوئی محنت کی، دین کی تعلیم و تعلم مدارس کی شکل میں کوئی محنت کی، مکاتب کی شکل میں کوئی محنت کی؟ میں نے اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، حضور کے ہر امتی تک حضور کی بات پہنچانے کے لیے میرا کیا کردار ہے؟ کوئی کردار نہیں، نہ فکر ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ فکر ہی نہیں ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام تھا۔ اعمال کے لحاظ سے میں کتنا بہتر ہوا ہوں، کتنا بدتر ہوا ہوں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ میرے بھائی، ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، اپنے پچھلے سال کا 10 منٹ نکال لو اپنی زندگی کے اوقات میں سے، تنہائی میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھ کے ماضی میں جائزہ لو، گزرے ہوئے سال کا جائزہ لو کہ کن کن گناہوں میں تم مبتلا رہے، کون کون سی نیکیاں جن سے ہم محروم رہے، کیا کیا اعمال ہیں جس میں کمزوری رہی ہے۔ فجر کی نماز مجھے نصیب ہوتی رہی نہیں ہوتی رہی، فجر میں جاگا یا سویا، کرو حساب۔ نماز کا وقت آیا تو کاروبار کو ترجیح دی یا نماز کو ترجیح دی؟ جب اللہ کا منادی پکار رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں نے اللہ کو سب سے بڑا سمجھا یا کاروبار کو سب سے بڑا سمجھا؟ سوچو۔ میں مسجد کی طرف آیا کہ میں نے کاروبار اپنا کرتا رہا؟ میں نے اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ ماں باپ کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ ان کو میری ذات سے تکلیف پہنچی یا میری ذات سے راحت پہنچی؟ پڑوسیوں کا حق ادا کیا نہیں کیا؟ میری ذات سے ان کو راحت پہنچی، میری ذات سے ان کو تکلیف پہنچی؟ میں نے جو کاروبار کیا، حلال کیا حرام کیا، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا؟ میرے بھائی، میں اس پہ گھنٹوں گفتگو کروں تو کم ہے، میں تو صرف موٹی موٹی باتیں عرض کر رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں کہ آپ ان اشاروں کو، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ بڑے بڑے کاروبار چلا رہے ہیں، آپ بڑے سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو بہت فہم عطا فرمایا، ان اشاروں کو لے کر یہاں سے جائیے اور اس کے اوپر ورکنگ کیجیے، اس پہ کام کیجیے، غور کیجیے کہ میرا پچھلا سال اعمال کے لحاظ سے کیسا ہے۔ پیسوں کے لحاظ سے حساب کتاب میں ماشاءاللہ آپ ماہر ہیں اور آپ آگے ہی بڑھیں، اعمال کے لحاظ سے سوچو، دین کی محنت کے لحاظ سے سوچو کہ یہ پچھلا سال اعمال کے لحاظ سے میرا کیسا رہا، دین کی محنت کے حوالے سے پچھلا سال کیسا رہا، میں نے دین کی محنت میں کوئی حصہ اپنا ڈالا ہے یا نہیں ڈالا، اس پہ غور کرو۔ اگر جو کمی کوتاہی ہے، ابھی بھی زندگی کی سانسیں موجود ہیں، ابھی بھی زندگی کی سانسیں موجود ہیں، اس وقت بھی انسان توبہ کر لے، اللہ رب العزت معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کل میں نے حدیث پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم زمین کی وسعت بھر کر تم گناہ کرو، زمین و آسمان کے درمیان جو وسعت ہے، اگر تم اس وسعت بھر کر گناہ کرو تو میں زمین و آسمان کی وسعت بھر کر تمہارے ساتھ مغفرت سے پیش ہوں، میں مغفرت کے لیے تیار ہوں۔ ایک مرتبہ کہہ تو دو، جب انسان کہتا ہے نا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا میرا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اسے معاف کرنے والا نہیں، چلو میں نے اس کی مغفرت کر دی۔
یہ اعتراف ہی کر رہا ہے بندہ. اللہ کو یہ اعتراف ہی اتنا پسند ہے کہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہ معاف کرنے والا نہیں. اللہ کہتے ہیں اچھا یہ اعتراف کر رہا ہے نا، چلو میں نے اس اعتراف پر بھی اس کو گناہ معاف کر دیا. تو میرے بھائی اس ذات کی طرف سے کوئی کمی نہیں، کمی میری اور آپ کی ہے کہ ہم جو ماضی کی زندگی ہے اس میں جو کوتاہیاں ہیں ان پر اللہ سے توبہ کریں. اگلا سال ایک نئے عزم کے ساتھ شروع کریں کہ پچھلے سال کی غلطیاں نہیں دہرائیں، اپنے اعمال میں بہتری لائیں گے. میں تو دیکھو، میں اپنے نئے سال کے موقع پر میں سال ہر سال سے چھوٹی سی ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ اس پہ تجربہ کر، اس پہ عمل کر کے دیکھ لو، شاید کسی کے کام آ جائے. کہ دیکھو دو کام کرو. نمبر ایک، آپ یہ غور کریں کہ پچھلا سال جو گزرا اس میں کوئی ایک گناہ اس پر ہاتھ رکھ لیں کہ یہ پچھلے سال یہ ایک گناہ مجھ سے ہوتا رہا، اس سال میں یہ عزم کرتا ہوں کہ یہ گناہ کم سے کم نہیں کروں. کوئی بھی گناہ. ہر انسان کو پتا ہے کہ میرے دل کی کیا سیاہی ہے. کوئی ایک گناہ بس اس کا عزم کر لو کہ یا اللہ اس سال جو ہے یہ گناہ نہیں. میں فجر کی نماز میں سوتا رہا، میں عزم کرتا ہوں یا اللہ اس سال میں فجر کی نماز جو ہے وہ قضا نہیں کروں، مسجد میں جماعت سے پڑھوں، یہ مجھ سے گناہ ہوتا ہے. مثلا ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا رہا، اس سال میں عزم کرتا ہوں یا اللہ ماں باپ کو اب تکلیف نہیں پہنچاؤں، ان کو راحت پہنچاؤں، ان کی دعائیں دوں گا، ان کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا. کاروبار میں یا اللہ میں سود کا کام کرتا رہا، یا اللہ اب میں پکا عزم کرتا ہوں اب سود کا کام نہیں کروں گا، اس سال سے میرے کاروبار میں 1 روپے کا سود نہ لینا ہے نہ دینا. کوئی ایک گناہ آپ اٹھا لیں اور اس سال یہ عزم کریں کہ یا اللہ اس آئندہ سال یہ جو آج جنوری سے سال شروع ہوا ہے اب ایک گناہ یہ نہیں کروں اور ایک کوئی نیک کام کروں جو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اب یہ نیکی سے محروم رہا تھا، بس اس سال میں یہ عزم کرتا ہوں کہ یہ نیکی کروں گا. مثلا نفل، کبھی نفل کی توفیق نہیں ہوئی، ادھر سلام پھیرا، ایک سلام مسجد میں دوسرا سلام باہر، بھاگے. پتہ نہیں کس نے کہا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھاگنا بھی سنت ہے، یہ بھی ذہن میں کرو. اللہ کے بندے حضور سے اتنی دعائیں منقول ہیں فرض نماز کے بعد، تو وہ حضور کب کرتے تھے؟ بھاگتے نہیں کرتے تھے. اتنی دعائیں منقول ہیں، اتنی منقول ہیں احادیث میں، صحیح احادیث میں، بخاری اٹھا کے دیکھ لو، اتنی دعائیں منقول ہیں. یہ دعا حضور کرتے کب تھے اگر سلام پھیر کے بھاگتے تھے؟ تو نوافل تو چھوڑیے، وہ تو رہے. تو مثلا آپ یہ عزم کریں کہ یا اللہ فلاں نماز کے بعد 2 رکعت نفل اب تک نہیں پڑھی، آئندہ پڑھوں. یا صدقے میں کمی رہی، یا اللہ عزم کرتا ہوں کہ اس سال سے اپنی آمدنی میں سے اتنا حصہ آپ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اس سے میں محروم رہا اب کروں گا. یا اور کوئی نیکی جو آپ کا دل چاہے. ایک کام کر لو بھائی کہ جو گناہ پچھلے سالوں میں کرتے رہے ان میں سے ایک گناہ کا انتخاب کر لو اور عزم کر لو کہ یا اللہ یہ گناہ نہیں کرنا. اور اس سال آپ کو عزم کرنا ہے، اس گناہ کے قریب پھٹکنا نہیں ہے. اور ایک نیکی جو پچھلے سالوں میں نہیں کرتے رہے اس سے محروم رہے، اب یہ عزم کر لو کہ یہ ایک نیکی میں کروں گا. میں کہتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا اور اس سال دنیا سے رخصت ہوئے تو کم سے کم نامہ اعمال سے ایک گناہ کی کمی اور ایک نیکی کے اضافے کے ساتھ اس دنیا سے جاؤ. کم سے کم اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش تو دیکھیں گے، آپ کی یہ کوشش تو دیکھیں گے کہ اس نے میری خاطر یہ عزم کیا تھا اور یہ گناہ، ایک گناہ اس نے میری خاطر چھوڑ دیا تھا، ایک نیکی اس نے کرنی شروع کر دی تھی. شاید کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس کوشش میں پیار آ جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس باقی ماندہ عمر کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.